کبھی کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے اندر نا بالکل انرجی باقی نہیں رہی، جیسے صبح دن اٹھنے کا دل نہیں کرتا، کچن کا کام دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور دن بھر کے باقی کاموں کا سوچ کر ہی نا تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ بچوں کا لنچ، شوہر کا ناشتہ، کپڑے دھونا، دوپہر کا کھانا بنانا، صفائی ستھرائی اور یہ سلسلہ سارا دن چلتا رہتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہر کام کو ٹال دیں، اور دن کے آخر میں نہ صرف یہ گلٹ رہ جاتا ہے کہ آج کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا۔ شاید آپ بھی اسی فیز سے گزر چکی ہوں یا شاید ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو یہ بتا بھی نہ پائیں کہ آپ کا دل اور جسم دونوں تھک چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سستی صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک گہرا مسئلہ ہے جو ہمارے ذہن، خیالات، تھکن اور ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ روز روز وہی روٹین، وہی ذمہ داریاں اور اپنے لیے ایک لمحہ بھی نہ نکال پانا، ایسی صورت میں نا جسم تو کام کرے گا لیکن دل نہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان اصل ریزنز کی جو آہستہ آہستہ ایک ہوم میکر کو سستی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ ایسی ریزنز جو باہر سے تو صرف کام ٹالنے جیسی لگتی ہیں، لیکن اندر سے وہ تھکن، دباؤ اور کبھی کبھار نا اداسی کی شکل میں ہوتی ہیں۔ جب ہم گھر کو سنبھالتے سنبھالتے خود کو بھول جاتے ہیں تو یہ سستی صرف جسم کی نہیں بلکہ دل کی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھیں گے اور چند چھوٹی مگر مؤثر عادات پر بات کریں گے جو آپ کو دوبارہ وہی انرجی، وہی جوش محسوس کرائیں گی۔ اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ دن ختم ہو گیا ہے لیکن آج کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کل ہم سب کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر ولاگز دیکھتے ہیں، خاص طور پر پروڈکٹیو ولاگز، جہاں ایک عورت دن میں 10 کام کر رہی ہوتی ہے، صبح یوگا، پھر ناشتہ، بچوں کا لنچ، گھر کی صفائی اور شام کو اپنی ہابیز۔ ہم یہ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ واہ، میں بھی ایسی روٹین اپناؤں گی، یہ تو بڑی زبردست روٹین ہے۔ اور اگلے ہی لمحے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نوٹ بک لیتے ہیں اور کل کے لیے نا ایک لمبی فہرست بنا لیتے ہیں کہ صبح 5 بجے اٹھنا، پورا گھر صاف کرنا، 2 مہینے سے جو ہماری پینٹری ترتیب دینے والی پڑی ہے اس کو ترتیب دینا اور اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالنا۔ جیسے ہم نے ولاگ میں دیکھا تھا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پرجوش ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ کل سے نا میری زندگی بدل جائے گی، اور اسی امید کے ساتھ ہم سو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی صبح آنکھ کھلتی ہے نا، دماغ ہمیں وہی لسٹ یاد دلاتا ہے کہ آج سب کچھ کرنا ہے۔ ابتدا جو ہوتی اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے نا، جو ٹو ڈو لسٹ ہم نے بنائی ہوتی ہے اس کے آدھے سے زیادہ کام وہیں رہ جاتے ہیں۔ نہ تو وقت بچتا ہے، نہ توانائی اور نہ کچھ کرنے کا دل۔ پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر خود پر غصہ آتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں کتنی سست ہوں۔ اس ولاگ میں تو عورت دیکھو کتنا کچھ کر لیتی تھی، اس نے تو سب کچھ سنبھالا ہوا تھا، اور یہیں سے پھر گلٹ شروع ہو جاتا ہے۔ جو کل تک ایک نئی ہمیں انرجی ملی ہوئی ہوتی تھی نا، جو ہمیں موٹیویشن ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر آج ایک ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ہمارے لیے جو ہے نا ایک ونڈو بن گیا ہے جہاں سے ہم دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک روشن روٹین، ایک پرفیکٹ کچن، مسکراتا ہوا بچہ اور شوہر وہ جو ہمیشہ مدد کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ایڈیٹڈ ویژن ہے، اصل زندگی نہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ اپنے فون میں نا سوشل میڈیا ایپس کے لیے ایک وقت مقرر کریں کہ دن میں صرف 30 منٹ یا صرف 1 گھنٹہ بس، اور وہ بھی صرف وہ مٹیریل دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں، نہ کہ آپ کو گلٹ میں مبتلا کر دیں یا آپ کو سٹریس میں مبتلا کر دیں۔ اگر کسی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دل اداس ہو جائے نا، یا آپ خود سے نفرت محسوس کریں، تو سمجھ لیں کہ وہ جو ویڈیو ہے نا آپ کے لیے نہیں ہے۔ اسے میوٹ کریں اور انفالو کریں، کیونکہ آپ کا ذہنی سکون کسی کے جعلی چمک دمک سے کم نہیں ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ اب جو دوسرا قدم ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اصل زندگی کو دیکھنا۔ اپنے کچن کی صفائی کی خوشبو کو محسوس کریں، بچے کی بنائی ہوئی چھوٹی سی ڈرائنگ کو دیکھیں، اور جب شوہر بغیر کہے چائے بنا کر دینا
یا آپ کے لیے چھوٹی سی بھی کوئی ہیلپ کرے آپ کے لیے کوئی گفٹ چھوٹا سا لے کر آئے یا آپ کے ساتھ مسکرا کر بات ہی کرے، تو اس لمحے کو محسوس کریں۔ یہ سب چیزیں نا سوشل میڈیا پر نہیں ہوتی، یہ اصل زندگی میں ہوتی ہیں، اور یہی اصل خوشی ہے۔ ایک اور بات، اگر آپ کو کسی کی ویڈیو دیکھ کر انسپریشن ملتی ہے نا، تو اس انسپریشن کو کاپی مت کریں، بلکہ اس سے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا بہتری کا قدم لائیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی کی ٹائم مینجمنٹ پر ویڈیو بنائی ہے نا، تو کسی نے بنائی ہے مطلب، تو اس میں سے صرف ایک آئیڈیا لیں، پوری روٹین فالو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس چھوٹی سی عادت کو پکڑیں اور اپنا دن بہتر بنائیں۔ یہ چھوٹی سی سمجھ آپ کو سوشل میڈیا کے گلٹ سے باہر نکال کرنا اپنے گھر کی اصل خوشیوں سے جوڑ دے گی۔ آپ کی گھر کی اصل خوشیاں آپ کو محسوس کرنے میں مدد دے گی۔ ایک گھریلو خاتون نا سارا دن کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، جیسے دن بھر کچھ نہ کچھ کرنا، لیکن جب کوئی پوچھے نا کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو جواب ہوتا ہے کچھ خاص نہیں، بس گھریلو کام کاج۔ تو کیا واقعی یہی ہمارا کام؟ اپنے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہے؟ صبح 6 بجے اٹھنا، سب کے لیے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، ٹفن تیار کرنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، گھر کا خیال رکھنا، بازار جانا، بینک کا کوئی کام کرنا، دوائیں خریدنا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، سب کچھ نمٹانا، یہ ایک چین ری ایکشن ہے جو بغیر رکے چلتا رہتا ہے، اور یہ ہمارا حوصلہ، ہماری ذہنی توانائی سب کچھ لے لیتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کام کو بہت عام سی بات سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت معمولی سا کام ہے۔ جب تک کسی چیز کا ہمیں تنخواہ کی سلپ نہیں نہ ملتی، جہاں سے ہمیں وہ کام ہی نہیں لگتا، ہمیں وہ کام اہم محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا نا، تو ہم خود سوچنے لگتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ سوچ خود پر شک میں بدل دیتی ہے، اور پھر خود پر شک سستی لے آتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو اسے کرنے کا پھر جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے، پھر کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے کام کو تسلیم کرنا شروع کریں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے کام کو کام سمجھیں، نہ کہ کوئی چھوٹی سی ذمہ داری۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کی ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اور ہر کام کے بعد نا اس پر ٹک لگا دیں، اور جب دن کے آخر میں آپ لسٹ پر 8 سے 10 ٹکس لگے دیکھیں گے نا، تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ واہ، میرا دن تو بڑا پروڈکٹیو رہا ہے، میں نے تو بہت سے کام کیے ہیں۔ اپنے دن کے کام کی قدر خود کریں، چاہے وہ ایک الماری ہی صاف کرنا ہو یا بچے کا ہوم ورک وقت پر چیک کرنا۔ ہر کام نا ایک محنت ہے۔ اپنے گھر والوں کو کھل کر اپنے کام کے بارے میں بتائیں۔ کبھی کبھی یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا کام سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، اور یہ کہنا کوئی غرور والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند حد ہے، ایک حد قائم کرنا ہے اس کو کہتے۔ اگر کوئی آپ سے کبھی یہ کہے نا کہ آپ تو گھر پر ہی ہیں، تو اس کے بعد خود سے ایک بار ضرور کہیں، ہاں میں گھر پر ہوں اور اس گھر کو صاف اور محبت بھرا رکھتی ہوں۔ آپ کا کام، آپ کی روٹین کسی جاب ڈسکرپشن سے کم نہیں ہے۔ جب آپ خود اپنے کام کی قدر سمجھنے لگتی ہیں نا، تو لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، پھر آپ کا یہ کام دل سے کرتی ہیں، آپ ہر کام جو ہے نا وہ دل سے کرتی ہیں، نہ کہ تھکن اور مجبوری سے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں کہ اصل میں نا کرنے کی توانائی ہی باقی نہیں رہتی؟ ایک جو ہوم میکر ہے نا، اس کا دماغ کبھی خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ بچے کے اسکول کا پروجیکٹ، شوہر کے کپڑوں کی استری، فریج کی صفائی، اور کچھ پرانے کپڑے جو الماری کے کونے میں پڑے ہیں انہیں نکال کر ترتیب دینا۔ یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، ایک نظر نہ آنے والی تھکن بن جاتی ہے۔ یہ 10 منٹ کے لیے چائے پینے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں نا، مگر سکون سے چائے بھی نہیں پی پاتے، کیونکہ دماغ بار بار اگلے کام کی یاد دلاتا رہتا ہے، اور جب دماغ پہلے ہی اتنا بوجھل ہو تو جسم کیسے کام کرے گا؟ اس اوور تھنکنگ کا سب سے آسان اور مؤثر حل یہ ہے کہ معاملہ دماغ سے نکال کر کاغذ پر لکھ لیں۔ صبح اٹھتے ہی یا رات کو سونے سے پہلے ایک ڈائری لیں، ایک سادہ سی نوٹ بک جو صرف آپ کی ہو، اور اس میں لکھنا شروع کر دیں۔
جو کچھ دماغ میں چل رہا ہے، کل کیا کرنا ہے، کون سی چیز آپ کو فکر میں ڈال رہی ہے اور کون سا خیال بار بار دماغ میں آ رہا ہے، سب لکھ لیں، چاہے وہ کام سے متعلق ہو یا کسی اور بات سے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بار جب وہ خیالات لکھ دیے نا آپ نے، تو دماغ ہلکا محسوس کرے گا، کیونکہ جب تک وہ خیال دماغ میں رہتا ہے نا، وہ گھومتا ہی رہتا ہے اور ہم سوچ سوچ کر تھک جاتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات، پورے دن کا پلان ایک ساتھ نہ بنائیں، تمام چھوٹے چھوٹے کام ایک ساتھ لسٹ میں نہ ڈالیں، بس 3 کام لکھیں، صرف 3، وہ 3 کام جو سب سے زیادہ اہم ہوں۔ جب وہ کر لیں گی نا تو محسوس ہوگا ہاں آج میں نے کچھ کیا۔ اور اگر کوئی کام رہ بھی جائے نا تو خود سے کہنا سیکھیں، میں تھکی نہیں ہوں، بس میری انرجی پوری ہو گئی ہے، میں کل دوبارہ کوشش کروں گی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں نا، لکھنا، کم سوچنا اور حقیقت پر مبنی پلاننگ کرنا، آہستہ آہستہ آپ کی اوور تھنکنگ کو ہلکا کر دیں گی۔ اور جب دماغ ہلکا ہوگا تو جسم خود بخود متحرک ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی دوست یا پڑوسن ایسی ہوتی ہے جو ملتے ہی نہ شکایت شروع کر دیتی ہے، ساس نے پھر تنگ کیا، شوہر مجھے سمجھتے ہی نہیں ہیں، زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ پہلے تو آپ اسے غور سے سنتی ہیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو نیگیٹو باتیں ہیں نا، آپ پر اثر ڈالنے لگتی ہیں۔ یعنی کہ صبح آپ بالکل ٹھیک تھیں، مگر اس سے ملنے کے بعد شام تک آپ تھکن محسوس کرنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ وہ کہتی ہیں نا، اس کی لہروں میں اداسی بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جو وائبس ہوتی ہیں نا، آپ کے دماغ تک آپ کے جانے بغیر پہنچ جاتی ہیں۔ نیگیٹو انرجی بھی چھوت کی طرح لگتی ہے، جیسے خوش لوگ ہمیں ہلکا پھلکا محسوس کراتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی جو لوگ اداسی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں کچھ کہے بغیر، کچھ کیے بغیر ہی بوجھل کر دیتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ خود کو اس جذباتی بہاؤ سے الگ کر دیں، باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ہر کسی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسلسل روتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ اپنا وقت جو ہے نا وہ لمیٹڈ کر دیں، ہر بات سننا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ بات چیت کا رخ بدلیں، جب بھی کوئی نیگیٹو بات شروع ہو نا، اسے کسی اور موضوع پر لے جائیں، جیسے کہیں چھوڑو یہ سب، کل تم نے کیا پکایا تھا، مجھے وہ ریسیپی بتاؤ۔ اس سے کیا ہوگا، دوسرے شخص کو اشارہ ملتا ہے کہ آپ یہاں نیگیٹو باتیں سن کر ایبزارب کرنے نہیں آئے۔ تیسرے نمبر پہ اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی جذباتی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ صرف ایک سننے والے نہیں، بلکہ آپ ایک انسان ہیں جسے مثبت توانائی کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو انتخاب کریں جو آپ کو خوش کریں، نہ کہ تھکنے دیں۔ چوتھے نمبر پہ جب وہ کہیں نا کہ میری زندگی بیکار ہے، تو فوراً ہاں میں ہاں نہ ملائیں، نرمی سے کہیں۔ ہر کسی کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت نیگیٹو رہنا صحیح نہیں ہے۔ خوشی خود ڈھونڈنی پڑتی ہے، خوش رہنا پڑتا ہے انسان کو، اپنے ماحول کو اپنے لیے بہتر بنا کر۔ آپ کسی کے ایموشنل ڈسٹ بن نہیں ہیں، آپ کو بھی خوشی، ہلکی پھلکی باتیں اور اچھی سنگت ملنی چاہیے، کسی کا اچھا ساتھ ملنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ منفی سوچ زہر کی طرح ہے، جو آہستہ آہستہ دماغ کی مثبت توانائی ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ بھی ویسا ہی سوچنے لگتے ہیں، اور آپ کی پرجوش خوشگوار زندگی جو ہے نا وہ اداسی اور سستی سے بھر جاتی ہے۔ اور ہاں، آپ وہ عورت ہیں جو ہمیشہ منفی سوچتی ہیں یا منفی باتیں کرتی ہیں، تو ان کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا دماغ بار بار منفی سوچتا ہے نا، ہر چیز میں برا دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی منفی گرفت میں ہیں، اور جب تک آپ اسے قابو نہیں کر لیتی، آپ کا دماغ آپ کی زندگی کو خوش نہیں ہونے دے گا۔ آپ اپنے دماغ پر کیسے اپنا کنٹرول کر سکتی ہیں اور اپنی لائف کو کیسے پرسکون بنا سکتی ہیں، اس پر میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دوں گی، اس کو بھی جا کر ضرور واچ کیجئے گا، آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی۔ جب تک آپ اپنے دماغ پر قابو نہیں کر لیتی، آپ کا دماغ آپ کی زندگی کو خوش نہیں ہونے دے گا۔
گھر کے ایک کونے میں کپڑوں کا ڈھیر ہے، فریج میں کچھ پرانے ڈبے نظر آ رہے ہیں اور الماری کھولتے ہی کچھ نہ کچھ نیچے گر جاتا ہے اور ہم بس سوچتے رہتے ہیں کہ کل دیکھیں گے، ابھی موڈ نہیں ہے۔ یہ ابھی موڈ نہیں ہے اور کل دیکھیں گے ہماری سب سے بڑی عادت بن گئی ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی الماری ہی تو سیٹ کرنی ہے، یہ تو کبھی بھی ہو جائے گی۔ پھر وہی چھوٹی سی الماری ایک بڑے ذہنی دباؤ کی وجہ بن جاتی ہے۔ جب بھی اسے دیکھتے ہیں تو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں ٹال مٹول، یعنی کام کو کل پر ڈال دینا۔ اور جب تک وہ اتنا بھاری نہ لگنے لگے کہ ایک چھوٹی سی الماری سیٹ کرنا بھی کام بن جائے اور فریج صاف کرنا ایک بوجھ لگنے لگے، پھر اندر ہی اندر یہ گلٹ ستاتا ہے کہ کاش میں نے یہ کل ہی کر لیا ہوتا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ 10 منٹ کا جادو۔ ٹال مٹول کا حل ہے پہلا قدم اٹھانا۔ چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا، آغاز ضروری ہے۔ جب بھی دل چاہے اپنے فون کا اسٹاپ واچ کھولیں اور 10 منٹ کا ٹائمر سیٹ کریں۔ خود سے کہیں میں یہ صرف 10 منٹ کروں گی، پھر چھوڑ دوں گی۔ اب چاہے الماری ہو، فریج ہو یا دراز، بس 10 منٹ تک کرتے رہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کام شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر کرنے لگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ 20 سے 30 منٹ گزر گئے۔ اور اگر پھر بھی کام مکمل نہ ہو تو برا مت مانیں، کم از کم آپ نے آغاز تو کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو سکون تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ملتا ہے نا، وہ کسی بڑی خوشی سے کم نہیں۔ ایک چیک مارک، ایک صاف کونا اور دماغ میں ہلکا پن۔ اور ہاں، کل کر لیں گے کو آج کر لیں میں بدلنا ہے۔ ایک نیا لائف سٹائل بھی بن سکتا ہے۔ جب یہ عادت بن جائے تو کام ہلکا لگنے لگے گا اور موڈ خوش رہے گا۔ آپ بھی آج ہی یہ کریں، 10 منٹ کا ٹائمر سیٹ کریں اور وہ کام چنیں جو آپ کافی عرصے سے ٹال رہی ہیں۔ کل سے نہیں، آج سے شروع کریں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، گھر بالکل صاف اور ترتیب میں ہو، کھانا بالکل مزیدار ہو، بچے ڈسپلن میں ہوں، شوہر کا لنچ پرفیکٹ ہو اور ہم خود ہمیشہ ایکٹیو اور پازیٹیو رہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پرفیکشن کا دباؤ جو ہے نا، سب سے بڑی تھکن ہے۔ اگر دال میں نمک تھوڑا کم ہو جائے یا بچے کا ہوم ورک ایک دن رہ جائے تو کیا دنیا رک جائے گی؟ نہیں نا۔ لیکن ہم خود کو اندر ہی اندر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ موٹیویشن ختم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے خود کے لیے تھوڑی نرمی رکھیں۔ گھر چل رہا ہے نا، سب ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہنسی مذاق ہو جاتا ہے تو یہی جیت ہے۔ پرفیکٹ ہونے سے زیادہ ضروری ہے خوش رہنا، اور اگر آپ خوش ہیں نا تو گھر بھی خوش ہے۔ خود سے اتنی زیادہ توقعات مت رکھیں جس سے آپ کا دل اداس ہو جائے۔ روز خود سے یہی بات کہیں، جو آج کیا وہ کافی ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو پھر ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک بات جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ گھر کا کام ایکسرسائز نہیں ہے۔ ہاں، کام تو ہے، سارا دن کام ہی کام، کبھی کھانا بنانا، کبھی روٹی بیلنا، کبھی برتن، کبھی کپڑے دھونا، مگر یہ سب جسمانی حرکت نہیں ہے، یہ سب دہرا دہرا کر کرنے والے کام ہیں۔ آج کل تو سب کچھ مشین سے ہو جاتا ہے، کپڑے واشنگ مشین میں، برتن ڈش واشر میں، فرش صاف کرنے کے لیے روبوٹ ویکیوم بھی آج کل اویلیبل ہے، اب تو آٹومیٹک موپ بھی آ گیا ہے۔ تو جسم تقریباً سارا دن ساکت ہی رہتا ہے اور دماغ پوری طرح ایکٹیو۔ پلاننگ، ٹائمنگ اور یہ ذہنی دباؤ کہ سب کچھ وقت پر ہو جائے، اس سے نہ تو بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ہارمون بنتے ہیں جو ہمیں انرجی کا احساس دلاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جسم سست اور بھاری محسوس کرنے لگتا ہے، بلا وجہ تھکن ہونے لگتی ہے اور دماغ بھی چڑچڑا سا ہونے لگتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سوچنے لگتے ہیں کہ میں تو سارا وقت کام ہی کرتی ہوں، پھر بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ جواب سمپل سا ہے، کیونکہ آپ کی جو جسمانی حرکت وہ مینجڈ نہیں ہے، اسٹرکچرڈ نہیں ہے۔ آپ کا دل تیز نہیں دھڑک رہا، آپ کے پھپھڑے گہری سانس نہیں لے رہے، آپ کی مسلز ایکٹیو نہیں ہو رہے، اسی لیے آپ کا جسم اور موڈ دونوں سست ہو گئے ہیں۔ جسم کی جو حرکت ہے، دل کی دھڑکن میں اضافہ، مسلز کی ایکٹیویشن اور وہ انرجی جو موڈ کو خوش کر دیتی ہے، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ گھر کا کام ہی میری ایکسرسائز ہے، بس خود کو بہلانے والی عادت ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ صرف 15 منٹ کی ایکسرسائز آپ کی دن بھر کی انرجی ڈبل کر سکتی ہے؟ صبح یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا سادہ سا ہوم ورک آؤٹ دیکھیں
کوئی بھی یوگا دیکھ لیں، کوئی اسٹریچنگ جو آپ کو پسند ہو وہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بالکل پرفیکٹ اسٹیپس آتے ہوں، بس حرکت کریں. اگر گھر کے آس پاس باغ ہے یا چھت ہے تو 15 منٹ کی واک کریں. 10 منٹ کی اسٹریچنگ کو آپ کھیل کود کی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ آپ کے لیے مزیدار بھی ہوگا اور صحت مند بھی. سب سے اہم چیز ہے مستقل مزاجی، کنسسٹنسی. چھوٹا سا آغاز کریں لیکن روز کریں، چاہے صرف 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف آپ کے لیے ہوں. آپ دیکھیں گے کہ جب جسم ایکٹیو ہوتا ہے نا تو دماغ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے. پھر نہ بوریت آتی ہے نہ سستی. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آج پسینہ بہاؤ کل چمکو گے. ہوم میکرز بھی چمک سکتی ہیں، صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی. کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے اور آپ کا بکھرا ہوا بستر دیکھتی ہیں، کپڑوں کا ڈھیر، کچن سنک میں برتنوں کا پہاڑ اور ٹیبل پر ہر طرف بکھری چیزیں، تب دل چاہتا ہے کہ دوبارہ کمبل اوڑھ کر سو جائیں. کسی بھی کام کو شروع کرنے کا دل نہیں کرتا. جب گھر کی یہ حالت ہو تو نہ صرف ہمارے ارد گرد کی چیزیں بکھری رہتی ہیں بلکہ دماغ بھی الجھ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر کام مشکل ہو گیا، اور اسی الجھن میں ہماری انرجی ختم ہو جاتی ہے اور پھر سستی آ جاتی ہے. وہی سستی جو روز کام کے بیچ میں آ جاتی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ خود کو ایکٹیو کیوں نہیں محسوس کرتی؟ کبھی کبھار اس کی وجہ ہوتا ہے آپ کا فزیکل ماحول. جب وہ بکھرا ہوتا ہے تو ہم بھی بکھر جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے، روز صرف ایک کونا صاف کریں. دیکھیں، پورا گھر ایک دن میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور نہ ہمیں سب کچھ ایک ساتھ کرنا ہے. لیکن اگر آپ روز صرف ایک کونا صاف کریں گے نا، جیسے ڈریسنگ ٹیبل، کبھی کچن شیلف یا پھر ایک چھوٹی سی میز، تو صرف 10 سے 15 منٹ میں آپ کو اندر سے ایک چھوٹی سی جیت کا احساس ہوگا. وہ جیت جو کہتی ہے میں چھوٹی چیزیں سنبھال سکتی ہوں. آپ ایک چھوٹی سی جگہ سجائیں، ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کونا بنائیں جو صرف آپ کے لیے ہو، جہاں آپ بیٹھ کر چائے پی سکیں، ڈائری لکھ سکیں یا تھوڑا آرام کر سکیں. صاف جگہ، صاف ذہن، جب ارد گرد صفائی ہونا تو دل بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے اور پھر دماغ خود بخود موٹیویٹ ہونے لگتا ہے. زندگی میں بڑے بدلاؤ کبھی کبھی شروع ہوتے ہیں تو پھر ایک چھوٹی سی جگہ صاف کرنے سے. کبھی کبھی ہم خود سے ناراض ہو جاتے ہیں، میں کچھ کر ہی نہیں پاتی، میں تو اتنی سست ہو گئی ہوں، میں پہلے کتنی انرجیٹک تھی، اب تو کسی کام کا دل ہی نہیں کرتا. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ نہ کر پانے کی وجہ سستی نہیں بلکہ آپ کے جسم کا سگنل ہے؟ کئی بار جسم اندر سے تھک جاتا ہے. آپ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن جسم اجازت نہیں دیتا. چلنے کا دل کرتا ہے لیکن ٹانگیں بھاری لگتی ہیں. صفائی کا سوچتی ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھتے. ایسے میں ہم خود کو سست کہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اندر ہوتا ہے. تھائرائیڈ کبھی میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے. وٹامن ڈی کی کمی آپ کی انرجی کو کم کر دیتی ہے. آئرن کی کمی دماغ کو سست بنا دیتی ہے. ہارمونی عدم توازن سے موڈ میں تبدیلی، ڈپریشن، تھکن، سب کچھ آتا ہے. اور یہ سب مسائل نظر تو نہیں آتے لیکن ہر دن اور ہر کام میں محسوس ہوتے ہیں. اور اب اگر خود سوچیں کہ اگر گھر سنبھالنے والی ہی تھکی ہو تو نظام کیسے صحیح چلے گا؟ چاہے سب کچھ ہو بھی رہا ہو پھر بھی کچھ درست نہیں لگتا. اسی لیے ہر ہوم میکر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال کرے. اگر آج کل آپ کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہے نا تو ضرور ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، کیونکہ کبھی کبھی تھکن صرف کام کی نہیں ہوتی بلکہ جسم میں کسی چیز کی کمی کی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروائیں اور جو وہ سجیسٹ کریں آپ کو، وٹامن، ملٹی وٹامن یا جو چیز بھی، وہ آپ ضرور لیں. روٹین میں لینا شروع کریں. روزانہ 15 منٹ دھوپ میں بیٹھیں، چاہے بالکونی میں ہو یا چھت پہ. یہ دھوپ صرف ہڈیوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے موڈ، انرجی اور پازیٹیو سوچ کے لیے بھی ہے. اپنے لیے غذائیت سے بھرپور کھانا بنائیں. سبزیوں کے ساتھ تھوڑا پروٹین، کچھ پھل، کچھ خشک میوہ جات اور گھر کا ہلکا پھلکا صحت مند کھانا ہونا چاہیے. دیسی گھی کا استعمال کریں اور گھر کا بنایا ہوا دیسی گھی استعمال کریں. اور یہ سب باتیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں مگر اصل صحت انہی میں چھپی ہے. اور سب سے اہم، نیند. 8 گھنٹے کی نیند لیں. فون، سیریز، اسکرولنگ یہ سب بعد میں. اچھی نیند سب سے پہلا حل ہے. نیند آپ کے دماغ کو درست کرے گی، صبر بڑھائے گی اور ذہن کو ہلکا کر دے گی. اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں،
خود کو نظر انداز کرنا ہار ماننا نہیں بلکہ یہ ایک جرم ہے، اور اس جرم کا سب سے بڑا نقصان آپ کو خود ہوتا ہے۔ اور آپ گھر کی طاقت ہیں، اور طاقت تبھی کام کرتی ہے جب اس کا فیول پورا ہو۔ تو اس لیے اگر آپ بھی تھکن محسوس کرتی ہیں نا، تو صرف آرام نہیں بلکہ اپنا ہیلتھ چیک اپ ضرور کروائیں۔ شاید وہاں سے سب کچھ آپ کو اپنا جواب مل جائے اپنی سستی کا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم گھریلو خواتین سب کچھ ایک ہی دن، ایک ہی وقت اور ایک ہی انرجی سے کرنا چاہتی ہیں؟ ہمارے ذہن میں نا ایک لسٹ ہوتی ہے، کپڑے دھونے ہیں، فرش صاف کرنا ہے، رات کے کھانے کے لیے سبزیاں کاٹنی ہیں، وہ پرانا سوٹ ہے اس کو میں نے سلائی صحیح کرنا ہے، فریج کا اندر والا کھانا کل سے گندا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ آج ہی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کام شروع بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر ہم کچھ کیے بغیر ہی تھک جاتے ہیں۔ یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، یعنی کہ ایک ساتھ تمام کاموں کو دباؤ لینا، کچھ دیر بعد ہمیں لگتا ہے کہ چھوڑو آج کچھ نہیں ہوگا، اور پھر سستی آ جاتی ہے۔ اس کا حل کوئی بڑی پلاننگ یا کوئی بڑی ایپ نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا خیال، سب کچھ مت کرو، بس ایک ہی کام دل سے کریں۔ صبح اٹھتے ہی 10 کاموں کی لسٹ کے بارے میں نہ سوچیں، بس ایک کام سلیکٹ کریں۔ مثال کے طور پر آج صرف الماری صاف کرنی ہے، باقی اگر روٹین کے کام ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیں، دوسرا کام کل کر لیں۔ جب آپ ایک ایک کر کے کام کرتی ہیں نا، تو ہر کام میں ایک تسلی ملتی ہے، کیونکہ آپ نے اسے مکمل کیا ہے، آپ نے اس میں اپنا 100% دیا ہے۔ اور جب ایک کام اچھے سے ہو جاتا ہے نا، تو باقی کام بھی آسانی سے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور آسان ترکیب، اپنے کام کو زونز میں تقسیم کریں، جیسے منڈے کو کچن ایریا، اور ٹیوزڈے کو الماری اور بیڈ شیٹس، وینسڈے کو گروسری اور فریج، اور ہر زون والے دن صرف اسی حصے کا ایک کام کریں۔ اسی طرح دن مینجڈ بھی رہتے ہیں اور تھکن بھی کم ہوتی ہے۔ اور ہاں، اگر کسی دن کچھ نہ ہو پائے تو خود پر غصہ نہ کریں، گھر بھی آپ کا ہے اور یہ آپ کے ہی مطابق چلنا ہے، نہ کسی کیلنڈر کے دباؤ پر۔ تو فرینڈس، اگر آج آپ نے اپنی سستی کے بارے میں، جو صرف جسم کی نہیں بلکہ دل کی بھی ہوتی ہے، جو ہمیں آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے، اور ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم واقعی سست ہیں یا صرف تھکے ہوئے ہیں یا صرف اندر سے خالی ہیں، اگر آپ نے بھی خود کو اس میں محسوس کیا ہے، فیل کیا ہے، اس میں سے کوئی بھی بات جو آپ نے خود میں فیل کی ہے، تو پلیز خود سے تھوڑا پیار کریں، اپنے لیے ایک نئی روٹین بنائیں، ایک چھوٹی سی جگہ سجائیں اور بس خود کے ساتھ وقت گزاریں۔ سستی سے باہر آنا ایک دن کا کام نہیں ہے، لیکن ہر روز کی ایک چھوٹی کوشش آپ کو ایک نئی روشنی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ سستی کب محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔